Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Bertrand Russell's फंक्शन ऑफ टीचर। ये इसका बहुत फेमस ऐसे है और बहुत ही इजी है, बहुत इजी वर्डिंग में ये लिखा हुआ है। और इसमें उसने फंक्शन ऑफ टीचर बताया है कि एक टीचर जो है वो क्या होता है, उसको कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों से या फिर कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनसे उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये बहुत उसका है फेमस ऐसे है। स्टार्ट करते हैं। वी स्ट्रॉन्गली एग्री दैट रसल्स व्यू दैट इट इज़ द फंक्शन ऑफ टीचर टू मेक द स्टूडेंट फ्यूचर बेटर एंड ब्राइट। अब हम इस बात पे जो है बहुत एग्री करते हैं कि रसल का ये मानना है कि किसी भी टीचर का जो है फंक्शन ये होता है, उसका काम ये होता है कि वो स्टूडेंट के फ्यूचर को बेहतरीन और रोशन बनाए। द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग ऐसे ऑफ द रसल। अब ये जो उसने ऐसे लिखा है बर्ट्रांड रसल ने, फंक्शन ऑफ टीचर के, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अहम है। विच कंपल्स द रीडर टू थिंक ओवर द रियल फंक्शन ऑफ अ टीचर, जिसे पढ़ने के बाद जो रीडर्स हैं ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई एक टीचर का फंक्शन क्या होता है, टीचर का काम क्या होता है। बर्ट्रांड रसल इज़ यूनिवर्सली रिकॉर्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का बहुत बड़ा फिलोसोफर कहा जाता है बर्ट्रांड रसल को। ही इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। वो 20वीं सदी का बहुत ही बहुतात, प्रोलिफिक का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा बहुतात मुक़दार में लिखता है, यानी जिसने बहुत ज़्यादा राइटिंग्स लिखी हों, तो वो राइटर है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। उसे इंग्लिश प्रोज का भी बहुत बड़ा मास्टर कहा जाता है। ही हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड नॉट ओनली द सब्जेक्ट बट आल्सो द मोड ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब उसने सिर्फ किसी भी बात के सब्जेक्ट को या मौजू को ही बयान नहीं किया, उसी में इंकलाब नहीं लेके आया, बल्कि उसका जो बयान करने का अंदाज़ है वो भी बहुत मार्वलस है। He has in him a happy blend of great philosopher and of a great writer। मतलब उसमें एक ग्रेट फिलोसोफर वाली क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं और ग्रेट राइटर वाली भी। His ऐसे फंक्शन ऑफ टीचर इज़ वन ऑफ हिज मास्टर पीसेज विच कंपेल्स द रीडर टू गो इन द डेप्थ एंड फंक्शन ऑफ अ टीचर। उसका जो ऐसे है फंक्शन ऑफ टीचर, वो रीडर्स को इस चीज़ के लिए मजबूर करता है कि वो रियल फंक्शन और उसकी गहराई में जाएँ कि टीचर को कैसा होना चाहिए और टीचर का क्या काम है। इफ़ वी टॉक अबाउट द टीचिंग एज अ प्रोफेशन, अगर हम टीचिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, एक पेशे के तौर पे लेते हैं, द टीचिंग प्रोफेशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ डेज। तो आजकल ये जो है ना एक मुकम्मल तौर पे जो है ना चेंज हो चुका है। टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल मटीरियलिस्ट बन चुके हैं। उनका जो है सिर्फ अपने मफाद तक लिंक होता है। Though the teaching profession has an honorable and respectable tradition from the prehistoric time to present world, मतलब पिछले पुराने ज़मानों से लेके आज तक की दुनिया में देखा जाए, इस ज़माने तक जो है टीचर को एक बहुत आला मुकाम दिया जाता है, एक उसकी रिस्पेक्ट है, एक उसको ऑनर है। येट इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ डेज। लेकिन क्या है कि आजकल ये चीज़ बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। टीचिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट इन नेचर एंड मेथडोलॉजी। टीचिंग के जो मेथड्स हैं, उसके जो पढ़ाने के तरीके हैं और जो टीचिंग नेचर है वो भी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है। इन ओल्डर डेज फंक्शन ऑफ अ टीचर वॉज टू inculcate in his student the ideas, thoughts and concepts he considered to be good, mature and useful for better and bright future। पास्ट में टीचर्स का फंक्शन ये होता था कि यानी उसने जो है अपने स्टूडेंट के अंदर वो चीज़ें पुट करनी होती थी, वो चीज़ें उसको घोल के पिलानी होती थी, वो आइडियाज़, वो कॉन्सेप्ट जो वो समझता था कि ये स्टूडेंट के हक़ में बेहतर साबित हो सकते हैं, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर में काम आ सकते हैं। ऑफ ए स्टूडेंट बट नाउ डेज अ टीचर हैज़ बिकम लाइक अ प्रोपेगेंडिस्ट। लेकिन आजकल के जो टीचर्स हैं वो प्रोपेगेंडिस्ट बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? हु इज़ बाउंड टू टीच अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ हिज एम्प्लॉयर, कि जो उनको जो है वो पढ़ाना पड़ता है, जो वो पढ़ाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, जो उनके एम्प्लॉयर का, उनके प्रिंसिपल्स का, उनके कोऑर्डिनेटर्स का, उनके स्कूल अथॉरिटीज़ का ऑर्डर होता है, उनको वो पढ़ाना पड़ता है। मतलब वो नहीं पढ़ा सकते जो वो चाहते हैं या जो उनको बेहतर लगता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनको अपनी अथॉरिटीज़ के रूल्स को फॉलो करते हुए, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए पढ़ाना पड़ता है। टीचर हैज़ लॉस्ट हिज लिबर्टी ऑफ टीचिंग। एक टीचर जो है वो अपनी पढ़ाने की आज़ादी खो चुका है। हिज ओनली फंक्शन इज़ टू प्रीच द टीचिंग विच और इन फेवर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड स्टेट्स। अब एक टीचर को वो पढ़ाना पड़ता है, वो तबलीग करना पड़ती है जो कि ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट के हक़ में बेहतर होता है। बट स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन कैन टर्न मैन इनटू द अनथिंकिंग एडल्ट। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा कि यानी इस तरह से ही स्टूडेंट्स को टीच किया जाता रहा, तो यानी हम लोग जो हैं, जो बल्कि बन भी चुके हैं, आजकल के जो इंसान होंगे, जो हमारी न्यू जनरेशन होगी, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, वो अनथिंकिंग एडिक्ट बन जाएंगे, एक नशाई बन जाएंगे। वो अपने दूसरों की सोचों पे, दूसरों के जो है कहने पे चलेंगे, वो उनका अपनी थिंकिंग पावर जो है वो खो देंगे। बट फॉर हिज ओन सर्वाइवल अ टीचर मस्ट प्ले द पैक्ट विच द स्टेट कट्स आउट फॉर हिम। एक टीचर को जो है अपने फंक्शन को, अपने रोल को समझना होगा और ये जो स्टेट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की जो प्लानिंग्स है उनसे दूर हटना होगा। मोर ओवर अकॉर्डिंग टू रसल
The most important function of a teacher is to inculcate in his pupils beliefs, ideas, thoughts and concepts which can prove wise, sensible and beneficial for their lives. رسل کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹیچر کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر عقائد، آئیڈیاز، تھاٹس، کنسیپٹس وہ والے جو ہے پٹ کرے جو کہ اسے لگتا ہو کہ اس کی زندگی میں، ان کی آنے والی زندگیوں میں، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے بہترین فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. ان اولڈ ایجز ایز ویل ایز ڈیورنگ دا رینائسا. اگر پرانے زمانے کی یا پھر رینائسا ایج کی بات کی جائے، ٹیچر ہیڈ کمپیریٹیولی گریٹر فریڈم. اس زمانے میں ٹیچرز کو جو تھی مکمل آزادی ہوتی تھی، لبرٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف ٹیچنگ، کہ وہ جو چاہتے تھے وہ اپنی مرضی سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو وہ بہتر سمجھتے تھے وہ پڑھا دیا کرتے تھے. بٹ ان ماڈرن ٹائمز فریڈم اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن ایگزسٹ اونلی ایٹ دا ہینڈ فل آف گریٹ ہسٹورک یونیورسٹیز. لیکن کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ٹیچرز کو ایسی کوئی لبرٹی، ایسی کوئی فریڈم حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہیں پوپٹ بنے ہوئے ہیں، کٹ پتلیاں کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو یونیورسٹیز یا پھر ان کی ہائی آرڈرز جو ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ ان کو چلنا پڑتا ہے، ان کے اکارڈنگ ان کو ٹیچ کرنا پڑتا ہے. دا ٹیچر آف ٹوڈے ہیز بیکم ڈیپینڈنٹ ناٹ انڈیپینڈنٹ. آج کا جو ٹیچر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، منحصر ہو گیا ہے، اس کو آزادی نہیں رہی ان پرفارمنگ ہز ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے میں. دا ٹیچر آف ٹوڈے از unable to teach what he thinks right for the students. اب ایک ٹیچر جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا جو اس کو لگتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہے، بٹ اونلی what his employer decides that he should teach. صرف اس کو وہی پڑھانا پڑتا ہے جو کہ اس کا امپلائر جو ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تم نے یہ پڑھانا ہے. This attitude can never produce good thinkers of a nation. اگر یہی چلتا رہا تو اس قوم کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ایک اچھے تھنکر کبھی نہیں بن سکیں گے ایز ویل ایز آف دا ورلڈ، اور نہ ہی وہ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکیں گے. A teacher should remain at distant from the disputes and quarrels of political parties. ایک ٹیچر کو جو ہے دور رہنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے افیئر سے، ان کے جھگڑوں سے، ان کے جو ہے ان کے اسٹرائک سے، ہر چیز سے دور رہنا چاہیے. he should be neutral and impartial in his teaching. اب اس کو جو ہے اپنا خود کو پوری مکمل طور پہ اپنی ٹیچنگ کے لیے وقف کر دینا چاہیے. ماڈرن سائیکالوجی آلسو فرمز دیٹ دس پوائنٹ آف ویو آف رسل. اب ماڈرن سائیکالوجی جو ہے وہ بھی برٹرانڈ رسل کے ان ویوز کو جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہے، ایگری کرتی ہے. رسل سٹریسز دیٹ ٹیچر شوڈ ایکٹ ایز اے گارڈین آف سویلائزیشن. اب رسل کہتا ہے، اس بات پہ زور ڈالتا ہے کہ ایک ٹیچر کو جو ہے ایک تہذیب کا، ایک سویلائزیشن کا گارڈین بن کے جو ہے نگران بن کے رہنا چاہیے. دے شوڈ اسپریڈ اینڈ پروموٹ دا کلچر آف اے مائنڈ. اسے جو ہے کسی بھی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے. ٹیچر مسٹ رائز اباؤٹ مٹیریل کنسیڈریشن اینڈ مسٹ بی ریگارڈیڈ ایز A teacher must rise above the material consideration and must be safeguard of humanity. ایک ٹیچر کو جو ہے اپنی انسانیت کا محافظ بننا چاہیے، انسانیت کے لیے انسانیت کے رائٹس کی بات کرنی چاہیے. ٹیچر must rise above temptation of flattering the prejudices. اور ایک ٹیچر کو مزید، ایک ٹیچر کو جو ہے کسی بھی قسم کے فلیٹرنگ مطلب یعنی کسی قسم کا فیوریزم نہیں کرنا چاہیے، خود خوش آمد نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے تعصبات سے وہ پاک ہونا چاہیے. ٹیچر کین بی گریٹ اونلی اف ہی از فائڈ بائی دا ٹرو پیشن ٹو پرفارم پازیٹیو ٹاسک. ایک ٹیچر تبھی کامیاب ہو سکتا ہے، تبھی وہ جو ہے ایک اچھا انسان بن سکتا ہے اگر وہ مکمل طور پہ پازیٹیو مائنڈیڈ ہوگا. اس کی تھاٹس میں، اس کی تھنکنگ میں کہیں پہ بھی نیگیٹیوٹی نہیں پائی جائے گی. اور ٹیچر مسٹ بی پازیٹیو مائنڈیڈ. ایک ٹیچر کو پازیٹیو مائنڈیڈ ہونا چاہیے. اس کنسیپٹ شوڈ ناٹ بی نیگیٹیو ٹوارڈس اینی ایشو. کسی بھی ایشو کو لے کے اس کے کنسیپٹس نیگیٹیو نہیں ہونے چاہیے. ہی شوڈ بی آپٹیمسٹ. اس کو پر امید ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کی جو ہے پازیٹیو سائڈ کو دیکھے. ہی مسٹ بی آنیسٹ اینڈ ایمبوڈیمنٹ آف ٹروتھ. اسے ایماندار ہونا چاہیے اور سچائی کا مجسمہ ہونا چاہیے. ہی مسٹ ہیو فیلنگس آف وارم افیکشن ٹوارڈس ہز پیپل. اسے اپنے اسٹوڈنٹس کے، اپنے شاگردوں سے خاص لگاؤ ہونا چاہیے. اینڈ اے جینیئن ڈیزائر ٹو امپارٹ ٹو دیم واٹ ہی ہمسیلف بلیوز ٹو بی آف ویلیو. اور اس کا جو ہے یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ بنانا ہے جو کہ جس سے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس سے ان کو اپنی زندگی میں ایک مقام مل سکتا ہے. ٹوڈیز ٹیچر آر انیبل ٹو ڈو دیئر بیسٹ فار مینی ریزنس. لیکن آج کے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے میں ناکام ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ون از دیٹ دے ہیو ٹو اوور ورک وچ کریٹس ٹائرڈ اینڈ مونوٹونس فیلنگس ان دیم. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے جو پرائیویٹ اسکولس میں ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے تھکا دیا جاتا ہے. اس کو جو ہے بہت زیادہ وہ ایکٹیویٹیز کرنا پڑتی ہیں، کاپیز چیک کرنا، کلاس ورک، ہوم ورک، اس طرح کی بہت سی یوز لیس ایکٹیویٹیز کروا کے اس کو تھکا دیا جاتا ہے. ٹیچر شوڈ ناٹ اوور ورک دیم سیلف. ٹیچر سے اوور ورک نہیں کروایا جانا چاہیے.
اسٹوڈنٹ شوڈ ناٹ بی پریپیئر اونلی فار ایگزامینیشن، اور اسٹوڈنٹ کو ہم نے صرف ایگزامینیشن کے لیے، امتحانات کے لیے تیار نہیں کرنا ہوتا، بٹ دے مسٹ ہیو ہنگر اینڈ تھرسٹ فار نالج، لیکن ان کے اندر نالج کی، علم کی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے. اکارڈنگ ٹو رسل، a teacher should inculcate in his pupils tolerance, ٹروتھ، آنیسٹی، کوریج، سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ بریوری. اس کے علاوہ رسل کہتا ہے کہ ایک ٹیچر کا مقصد یہ ہے، ٹیچر کا فنکشن یہ ہے کہ اپنے شاگردوں میں تحمل مزاجی کو، سچائی کو، ایمانداری کو، حوصلے کو، سیلف ڈٹرمنیشن کو اور بہادری کو جو ہے پٹ کرے. کیپنگ آل ان ویو، کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں. کیپنگ آل ان ویو وی کین سے دیٹ ٹیچر از اے گارڈین آف دا ہول نیشن، کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کا گارڈین ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے. ہی پریپیئرز ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹس اینڈ مینی ادرز. ہر پروفیشن کے جو لوگ ہیں، دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ سے نکلتا ہے، یعنی کہ کسی بھی آپ نے پروفیشن میں جانا ہو، آپ کسی نہ کسی سے پڑھ کے جاتے ہیں، تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سب کا لیڈر ہوتا ہے. آل پروفیشنز آر بلڈ تھرو دا ٹیچر، تمام پروفیشن ٹیچر کے ذریعے بنتے ہیں. اور ٹیچر از دا فاؤنڈیشن آف اے سوسائٹی. ایک ٹیچر جو ہے ایک معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے. ہی شوڈ امپارٹ ٹرو نالج ٹو دا اسٹوڈنٹس، اس کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں ایک سچا نالج جو ہے وہ امپارٹ کرے. ہی شوڈ ٹیچ ریئلٹیز آف دا لائف، اس کا مقصد انسان کی زندگی کے جو حقائق ہوتے ہیں اس سے متعارف کروانا ہے. اٹ ول ناٹ بی رانگ ٹو سے دیٹ فریڈم آف اے ٹیچر کین پروڈیوس اے ہیلدی اینڈ ویلدی نیشن. یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر ٹیچر کو مکمل آزادی ہو، مکمل فریڈم ہو، تو وہ ایک بہت ہی صحت مند اور بہت ویلتھی قوم کو پیدا کر سکتا ہے. وی کین اچیو سکسیس بائی گیونگ رسپیکٹ ٹو ٹیچر وٹ ہی ریئلی ڈیزرو. اگر ہم ایک ٹیچر کو وہ رسپیکٹ دیں، وہ آنر دیں، وہ احترام دیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو ہم بھی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. سو دا رسلز ویو از ایکوریٹ اینڈ پرفیکٹ ان ایوری رسپیکٹ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسل کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے. دیٹ ٹیچر میکس دا اسٹوڈنٹس فیوچر بیٹر اینڈ برائٹ، کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو بہترین بناتا ہے اور لائٹ بناتا ہے، برائٹ کرتا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کوشچن کی اچھے سے سمجھ آ گیا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.